معروف عالم دین اور علامہ احسان الہی ظہیر شہید کے صاحبزادے علامہ ابتسام الہی ظہیر آج کل شدید سیکیورٹی تھریٹ میں ہیں۔ ان سے ملاقات کے لیے ان کے مرکز قرآن و سنہ لارنس روڈ لاہور پہنچے، خطبہ جمعہ دیا اور مرکز میں ہی نماز جمعہ کی امامت کروائی۔ انشاءاللہ فضائل صحابہ اور اہل بیت اعظام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عظیم الشان مشن جاری و ساری رہے گا۔ صدیق کی صداقت کے ڈنکے بھی بجتے رہیں گے، فاروق کی عدالت کے نعرے بھی لگتے رہیں گے، ذوالنورین کی صحابت کا پرچار بھی ہوتا رہے گا، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کے ڈنکے بھی بجتے رہیں گے، سیدنا حسنین کریمین کی عظمت کا ذکر بھی ہوتا رہے گا، رضوان اللہ علیہم اجمعین امی عائشہ کے دوپٹے کی عظمت کا پھوریرا بھی لہراتا رہے گا۔ ہم علامہ ابتسام الہی ظہیر کے مشکور ہیں کہ انہوں نے اس نازک اور حساس صورتحال میں بھی اپنا قیمتی اور اہم وقت دیا۔ علامہ شہید کو شہید کرنے والوں نے یہ سوچا ہوگا کہ ان کی شہادت کے بعد دین کا کام وہیں رک جائے گا، لیکن ان کے بیٹے اپنے دین کے لیے اور اپنے منہج کے لیے اسی طرح دوبارہ نکلے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ علامہ شہید کا لگایا ہوا باغ اتنا زرخیز نکلا؟ دیکھیں بنیادی طور پر بات ہوتی ہے، اگر باپ کی محبت عقیدت دین کے ساتھ جو ہے بیٹوں کے سامنے واضح ہو تو بچوں کے اندر بھی خود بہت دین کی الفت پیار و محبت پیدا ہو جاتا ہے۔ میں یہ بات سمجھتا ہوں ہم نے اپنی پوری زندگی کے اندر ان کو اللہ تعالیٰ کی توحید کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قدس کے ساتھ، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی والہانہ وابستگی کو دیکھا، اور اس سلسلے کے اندر ان کو مقدمات کو جھیلتے دیکھا، جیلوں میں جاتے دیکھا، قربانیاں دیتے دیکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑگڑاتے دیکھا، حج اور عمرے کے ساتھ پیار و محبت کرتے دیکھا، قربانی کا دلچسپی لیتے دیکھا، رمضان کے روزے رکھتے دیکھا، تراویح کی نماز کو پڑھاتے دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود جھکتے دیکھا۔ ان تمام کی تمام باتوں کو دیکھنے کے بعد اگر انسان کے اوپر اثرات مرتب نہ ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں وہ بڑا سنگ دل ہوگا۔ ان کی پوری زندگی نے یقیناً ہمارے نظریات کی تشکیل میں اور ہمارے اعمال کی تشکیل میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کتنی تھوڑی بہت توفیق اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، الحمدللہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے اسے کرتے ہیں، اور اس کے پس منظر میں حضرت علامہ صاحب کی پوری زندگی کی جدوجہد اور قربانیاں موجود ہیں۔ پاکستان کی تاریخ کا پہلا بم دھماکہ 23 مارچ 1987 کو ہوتا ہے، جس میں علامہ احسان الہی شدید زخمی ہوتے ہیں۔ سعودی عرب سے ایک اسپیشل طیارہ آتا ہے جو ان کو الریاض لے جاتا ہے، جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس جہان فانی سے کوچ کر جاتے ہیں۔ اس وقت آپ پر کس قسم کے کربناک لمحات گزرے؟ دیکھیں جی، جس وقت حضرت علامہ صاحب کی شہادت ہوئی ہے اس وقت میری عمر 15 سال تھی، جبکہ شام بھائی کی عمر فقط 7 برس تھی۔ تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ اتنی چھوٹی عمر کے اندر انسان کو یقیناً والدین کے ساتھ ان کی شفقت، ان کے پیار محبت کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ تو والدین کی جدائی یقیناً بڑی عمر کا میچور آدمی جو ہے اس کو پھر بھی برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن چھوٹی اور ناپختہ عمر کے اندر یہ صدمات یقیناً انتہائی باعث تکلیف ہوتے ہیں۔ میں یہ بات سمجھتا ہوں جو خلا ان کی شہادت سے پیدا ہوا، جہاں پر اس کی کربناکیوں، اس کی جو ہے افسوسناک لمحات اور ان کے اندر پیدا ہونے والی ٹریجڈی کے اثرات اس وقت بہت زیادہ میرے دل اور دماغ کے اوپر مرتب ہوئے، میرے گھرانے کے اوپر مرتب ہوئے۔ وہیں پر اللہ تعالیٰ نے اگرچہ حوصلہ دیا، ہمت دی، توانائی دی، لیکن آج بھی جب کوئی خوشی کا لمحہ آتا ہے تو تب بھی حضرت علامہ صاحب کی یاد آتی ہے، اور جب کوئی دکھ کا لمحہ آتا ہے تب بھی ان کی یاد آتی ہے۔ تو میں یہ بات سمجھتا ہوں والدین کا کسی حادثے کی نظر ہو جانا یا حادثے کی وجہ سے دنیا چلے جانا یقیناً یہ بہت بڑا المیہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی ذات اگر انسان کو صبر دے تو انسان صبر کر سکتا ہے، وگرنہ یہ دکھ ایسا نہیں ہوتا جس کو مہینوں میں یا سالوں میں لایا جا سکے، یہ ایک پوری زندگی کا روگ بن جاتا ہے آپ کے لیے۔ آپ کی عمر اس وقت اتنی کم تھی اور آپ نے کس طرح اپنی فیملی کو مینیج کیا اس حوالے سے اور اپنی تمام ذمہ داریاں سنبھالیں؟ دیکھیں بنیادی طور پر بات یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس وقت وسائل عطا کیے تھے، مالی اعتبار سے گھر بھی موجود تھا، ٹرانسپورٹیشن بھی موجود تھی۔ باقی یہ بات ہے نگرانی کرنے والا براہ راست جو تھے وہ کوئی اس طرح کا گھر کا سربراہ موجود نہیں تھا، کیونکہ تمام جو دیگر رشتہ دار تھے ان کے اپنے اپنے خاندانی معاملات تھے، اپنے اپنے جو تھے ان کے تقاضے ضروریات تھی، معاشی معاملات تھے، وہ ان کو پورا کرنے کے لیے مصروف تھے۔
وہ ہم سے رابطہ رکھتے رہے، ہمارے پاس آتے جاتے رہے، لیکن مستقل طور پہ یقیناً ہمارے بہن بھائیوں کی باہمی محبت، پیار، الفت کی وجہ سے یہ سفر جو تھا جاری رہ سکا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی مدد کی اور تائید کی کہ ان لمحات میں جب کہ وسائل بھی موجود تھے اور گاڑیاں بھی موجود تھیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل خاص سے جو ہے وہ بے راہروی سے بچایا اور تعلیم کا سفر جاری رکھنے کی جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے توفیق بھی عطا فرمائی۔ الحمدللہ جس انداز میں تعلیمی سفر مکمل ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی خاص اس کی جو تھی فضل تھا، اس کا کرم تھا، اس کی رحمت تھی کہ یہ سفر جو ہے مکمل ہو گیا۔ وگرنہ بہت سے والدین کی موجودگی کے اندر بھی کئی مرتبہ اولاد کے بے راہرو ہونے کے یا گمراہ ہونے کے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق تھی کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تعلیمی سفر کو طے کرنے کے معاملات جو تھے، یقیناً اس دور میں کوئی دقتیں دشواریاں پیش آتی رہیں، لیکن جو حضرت علامہ صاحب کا ایک معیار تھا ہماری آنکھوں کے سامنے، ہم نے اس معیار کو مد رکھتے ہوئے اپنے تعلیمی سفر کو جاری رکھا اور الحمدللہ تعلیم کو مکمل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ شہادت کے فوری بعد ہی آپ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ آپ عالم دین بنیں گے اور اسی طرح دین کی خدمت کریں گے جس طرح علامہ شہید نے کی؟ شہادت کے بعد سچی بات یہ کہ فی الفور تو یہ فیصلہ نہیں کیا کہ میں عالم دین بنوں گا۔ اس وقت تو ایک کامیاب پروفیشنل انجینئر بننے کی بھی آرزو و تمنا موجود تھی، لیکن انجینئرنگ یونیورسٹی ہی کے دوران جب ہم تعلیم حاصل کرتے رہے تو بہت سی آبزرویشن اور مشاہدات نے اس بات کے اوپر آمادہ و تیار کیا کہ انجینئرنگ اگرچہ ایک اچھا پروفیشن ہے اور اس کے ذریعے انسان مال حلال کو کما سکتا ہے، لیکن ہماری منزل جو ہے نا اس سے کچھ ہٹ کے تھی۔ میں نے اس بات کو محسوس کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صلاحیتیں یا ذہنی استعداد عطا فرمائی ہے فقط انجینئرنگ ہی کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے استعمال ہونا چاہیے۔ چنانچہ میں نے اپنی پیشہ ورانہ جو تھی ٹارگٹس کو تبدیل کیا رفتہ رفتہ اور اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو مادہ تیار کیا۔ یہ بھی میں بات سمجھتا ہوں اس سوچ کو پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ذات تھی، جس نے سوچ کو پہلے پیدا کیا اور پھر اس کے اندر استحکام پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بعد ازاں اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف جو ہے اس کی خدمت کی طرف اور اس کی نشر و اشاعت کی طرف اس انداز میں طبیعت مائل ہوئی کہ پھر انجینئرنگ اور دیگر تعلیم جو تھی اس کی ثانوی حیثیت رہ گئی۔ باپ کا اپنے بیٹے سے رشتہ بیٹے کے علاوہ ایک تربیتی رشتہ ہوتا ہے۔ ضروری طور پر انہوں نے آپ کو کوئی نصیحتیں کی ہوں گی، کوئی ایک ایسی نصیحت جو آج آپ کو شدت سے یاد آتی ہو؟ میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ وہ نماز کی بڑی تلقین کیا کرتے تھے اور نماز کے بارے میں بڑی باس پرس بھی کیا کرتے تھے، اور یہ ہر نماز کے بعد جب موقع ملتا وہ پوچھتے تھے کہ گیپ کے ساتھ، مطلب جب موقع ملنا کوئی آدھے گھنٹے بعد پوچھ لیا، کبھی گھنٹے بعد پوچھ لیا، کبھی 15 منٹ بعد پوچھ لیا، جب انہیں موقع ملتا وہ پوچھتے کہ نماز پڑھی ہے آپ نے؟ وہ والی اگر پڑھی ہوتی تو اس کے اوپر وہ پھر مسکرا دیتے یا اطمینان کا اظہار کرتے، اور اگر نہ پڑھی ہوتی تو بڑی خفگی کا اظہار کرتے، غصے کا اظہار کرتے۔ ان کی اس تربیت کا اثر تھا کہ نماز سے طبیعت سے انداز راغب ہوئی کہ الحمدللہ ان برسوں سے لے کے آج تک نماز سے دوری کا کوئی جو ہے نا طبیعت کے اندر کبھی بھی رغبت ہی پیدا نہیں ہوئی، اور الحمدللہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ نماز کو بر وقت ادا کیا جائے۔ حالیہ دور میں واٹس ایپ پر ایک میسیج لیک ہوتا ہے اور اس کے بعد سازشی ٹولہ آپ کی تصویر لگا کر سوشل میڈیا پر اس وائس کو وائرل کر دیتا ہے، اور ایک خاص مکتبہ فکر کے شدت پسند طبقے کی طرف سے آپ پر انعام کی رقم لگائی جاتی ہے۔ اس ساری صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بنیادی طور بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس ملک میں جتنی بھی دینی تحریکیں چلتی ہیں، جن میں ختم نبوت کی تحریک یا نموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک شامل ہے، یا دفاع اہل بیت اور حرمت صحابہ کی تحریک شامل ہے، یا اسی طرح لادینیت کے خلاف چلنے والی تحریکیں شامل ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں ہر تحریک کے اندر اپنی بساط یا اپنی استعداد کو حصہ لیتا رہا ہوں۔ بعد عناصر کو میری یہ بات چبھتی تھی اور وہ موقع کی طاق میں رہا کرتے تھے، کبھی کوئی ایسا موقع ملے تو ہم اس کے اوپر دعویٰ بول لیں۔ انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ سیالکوٹ کے ایک مجہول لڑکے جس کا نام ادان الہی بتایا جاتا ہے، اس کے نام کے آخری لفظ کو دیکھنے کی دیر تھی، فوراً سے پہلے اس کا میرا رشتہ مصنوعی گھڑنے کے بعد میرے پاس دام تراشیوں کا جو ہے نا بارش کر دی، میری تصویریں لگا کر پورے ملک جلوس جلسے کیے گئے، اور اس کے بعد جو ہے اصل مجرم کو نظر انداز کر کے مخالفت کا پورا رجوع میری طرف کر دیا گیا۔ تو میں یہ بات سمجھتا ہوں یہ بہت ہی ایک نامناسب، غلط اور سازشی انداز تھا، جس کو بعد نفرت کے اسیر اور تشدد کے سوداگروں نے پروموٹ کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے فطری طور پہ ایک جرأت یا دلیری جو ہے ودیت کی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے میں نے فوراً سے والے سچویشن کو فیس کیا اور فوراً سے پہلے اس بات کا اعلان کیا کہ اس لڑکے کے ساتھ ہمارا کسی بھی قسم کا کوئی پالا یا کوئی سابقہ یا کوئی تعلق نہیں ہے،
ہم یہ بات سمجھتے ہیں کوئی بھی بندہ جو توہین اہل بیت کرے یا توہین صحابہ کرے سے کڑی سزا ملنی چاہیے. ہم نے کڑی سزا کا مطالبہ کیا لیکن اس کے باوجود سازشی نافر بعد نہ آئے اور اس چیز کو میرے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے رہے. انہوں نے اس بات کو منظم پلاننگ کے ساتھ نہ صرف یہ کہ آگے بڑھایا بلکہ میڈیا کے ایک پروگرام کے ذریعے بھی میرے اوپر جو ہے ایک دراصل الزام تراشی کرنے کی کوشش کی. لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے سچ کو آنچ نہیں ہوتی اور جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. تو اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ ہم نے اس پورے کے پورے معاملے کا مقابلہ کیا اور ساتھیوں دوستوں کے تعاون کے ساتھ پورے ملک میں ایک احتجاجی تحریک اور احتجاجی لہر بھی پیدا ہوئی جس کے اندر دوستوں نے محبت کا، پیار کا اور اخوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس بات کو ثابت کیا کہ اس ملک کے اندر ابھی جھوٹے الزامات کی یا جھوٹے پروپیگنڈے کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. اور کسی بندے کی کریکٹر اسیسینیشن کی جائے، کردار کشی کی جائے گی تو لازماً اس معاشرے میں ایسے عناصر بھی موجود ہوں گے جو اس کے دفاع کے لیے اور اس کی حمایت کے لیے موجود ہوں گے. اس کے دفاع اور اس کی حمایت کے لیے موجود ہوں گے. اسی وجہ سے آپ کے حق میں ریلیاں اور جلوس نکالے گئے، اظہار یکجہتی کیا گیا. کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ آج کے دور 2021 کو اسی فرقہ وارانہ دور 1987 کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے؟ ہم یہ بات سمجھتے ہیں جی ایک عرصے سے اس ملک کے اندر بعض نفرت کے اسیر لوگ یا فرقہ واریت کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارا ایک اصولی اسٹینڈ ہے، ہم نے ہمیشہ فرقہ وارانہ کشیدگی کو پروموٹ کرنے کی بجائے نفرتوں کو پروموٹ کرنے کی بجائے اصولی باتیں کی ہیں کہ مقدسات کی حرمت کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکا. اور ہم نے کبھی کسی کی تکفیر یا کبھی کسی کو طعن و تشنیع کرنے کی کوشش نہیں کی. میری اس بات کو وہ لوگ بھی سمجھتے ہیں جنہوں نے میرے خلاف پروپیگنڈا کیا کہ ہمیشہ اعتدال کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، قلم کے ساتھ، زبان کے ساتھ ہمیشہ اپنا ابلاغ کرتا ہوں. لیکن اس کے باوجود چونکہ وہ ابلاغ لوگوں میں مؤثر ہوتا ہے، لوگوں میں پھیلتا ہے، وہ اس بات پہ مطمئن نہیں تھے کہ ہمارے اعتدال کی روش کے باوجود وہ ہماری کریکٹر اسیسینیشن کے اوپر مادہ و تیار تھے. لیکن میں یہ بات سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ابھی بھی فرقہ واریت ہمارے پارٹ کے اوپر یا ہمارے حصے کے اوپر جو ہے وہ نہیں پھیلے گی، بلکہ وہ لوگ اس کو پھیلانے کی کوشش کریں گے جن لوگوں نے سارے کے سارے سازش کا تانا بانا بنا ہے. انشاءاللہ یہ لوگ اپنے ارادوں میں ناکام ہوں گے، نامراد ہوں گے. ہم اپنے دفاع کے ساتھ ساتھ اور اپنے اوپر لگنے والے الزامات کے حوالے سے جو ہمارا ایک وضاحتی طرز عمل ہونا چاہیے اس کے ابلاغ کے ساتھ ساتھ ہم ملک کے امن و امان کے بارے میں انتہائی حساس ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ ملک میں کسی قسم کی کشیدگی اور افراتفری پیدا ہو. انشاءاللہ ملک کے امن و امان کی بحالی کے لیے ہم بھرپور انداز سے اپنا کردار ادا کریں گے. اس صورتحال میں میڈیا کا کردار کیسا دیکھتے ہیں؟ ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کے اندر ان سیٹلائٹ چینل نے کوئی ہر طرح کردار ادا نہیں کیا جو ہمارے انٹرویوز آئے دن نشر کرتے رہتے ہیں. تاہم سوشل میڈیا کے اوپر جو دوست احباب موجود ہیں انہوں نے اس حوالے سے مؤثر کردار ادا کیا، وعدے اٹھائی ہیں اور انہی کی محنتوں کا یہ ثمر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم ملک کے کونے کونے کے اندر یہ بات پہنچ چکی ہے کہ یہ جھوٹ ہے، فراڈ ہے اور اس کے اندر کسی قسم کی کوئی صداقت والی بات موجود نہیں. فرقہ واریت کو ہوا دینے والی شخصیات کے لیے آپ کوئی پیغام دینا چاہیں؟ ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کے اندر ان جو ہے نا جو لوگ فرقہ وارانہ سرگرمی میں ملوث ہیں انہیں اس بات کو سمجھ جانا چاہیے کہ ہمارا ملک انشاءاللہ اسلامی جمہوری ریاست ہے اور تمام مقاصد کر کے علماء جو کتاب و سنت اور مشترکات کے متحد ہیں ان کی گندی سوچ اور ان کی منفی رویے جو ہیں ان کے معاشرے میں نفرت اگر وہ آپ یاری کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اس کو ڈیلیوٹ کرنے والے عناصر بھی اسی معاشرے میں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح ناموس صحابہ اور اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حوالے سے جو ہمارا بیانیہ بالکل واضح ہے. میں یہ بات سمجھتا ہوں اسی بیانیے کے تحت جو اپنی جدوجہد کو جاری بھی رکھیں گے اور فرقہ واریت کو ہوا دیے بغیر انشاءاللہ اپنے موقف کو آگے بڑھائیں گے. جب علامہ احسان الہی ظہیر کی شہادت ہوتی ہے تو سعودی عرب سے ایک اسپیشل طیارہ انہیں الریاض لے جاتا ہے، لیکن وہ وہاں پر شہادت کا جام نوش کر لیتے ہیں اور انہیں جنت البقیع میں دفن کر دیا جاتا ہے. کیا شہادت سے پہلے انہوں نے سعودی حکومت سے کوئی معاہدہ کیا تھا کہ وہ جنت البقیع میں دفن ہونا چاہیں گے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. وہ علاج کے لیے ریاض کے ملٹری ہاسپٹل میں منتقل کیے گئے تھے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر اور اس کے فیصلے کے مطابق جو ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. کائنات میں وہ جو فرماتا ہے، فیصلہ فرماتا ہے، وہی نافذ ہوتا ہے. یہ تو علاج کے لیے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ موت کے لمحات اور وقت مقرر تھا، جب وہ موت کے لمحات وہاں پر آ گئے تو دادا جی ظہور الہی صاحب اس وقت زندہ تھے، حاجی ظہور الہی صاحب، ان کی یہ تمنا خواہش تھی کہ ان کو جو ہے جنت البقیع میں دفن کر دیا جائے. تو ان کی خواہش کو جس وقت انہوں نے سعودی عرب کے اعلیٰ حکام کے سامنے رکھا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ خواہش جو ہے مٹیریلائز ہوئی. اور میں یہ بات سمجھتا ہوں یہ علامہ صاحب کی اپنی خواہش بھی تھی جس کا ادار جو تھا انہوں نے اس دعا کے اندر کیا تھا جہاں پر مولانا عبد المجید ندیم صاحب ان کے ساتھ موجود تھے.
1 مہینہ پہلے اپنی شہادت سے قبل. تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کی رہائش جو ہے انہوں نے شہادت سے پہلے اس بات کی خواہش کا اظہار کیا، جس کے گواہ جو ہیں مشہور دیوبندی عالم مولانا عبدالمجید ندیم صاحب بھی ہیں. انہوں نے بقایا طور گڑ گڑا کے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس مقام پہ جگہ دے. تو کئی دفعہ انسان کی دعا میں اتنا خلوص ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو فوراً پورا کر دیتے ہیں. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ شاید سے 1 مہینہ قبل کی گئی دعا جو تھی وہ مجسم ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وہیں پہنچا دیا جہاں وہ چاہتے تھے. موجودہ صورتحال میں آپ کے خلاف جو تھریٹ آ رہے ہیں اس میں آپ ایجنسیوں اور حکومت کا کیا کردار دیکھتے ہیں؟ کیا انہوں نے آپ کو کوئی سیکیورٹی فراہم کی ہے؟ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے پوری جرت اور پورے وقار کے ساتھ اپنا مقدمہ جو ہے اداروں کے سامنے پولیس کے ساتھ رکھ دیا، اور پولیس نے اس حوالے سے نوٹس بھی لیا ہے، FIR وغیرہ بھی کٹ رہی ہیں، اور انہوں نے سیکورٹی کا بھی مناسب انتظام کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے. ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ اس مسئلے کے اندر ایجنسیاں اور ادارے اپنا کردار ادا کریں گے اور مجرم اور ساتھ شناخت تشتزمام ہوں. اللہ تعالیٰ کا سارا پلان اور وہ کیفری کردار تک پہنچیں گے. حکومت کی طرف سے کوئی مثبت پیغام یعنی موصول؟ اداروں اور پولیس وغیرہ کے مثبت پیغام آ رہے ہیں، حکومت کے براہ راست کوئی پیغام موصول نہیں ہوا. موجودہ صورتحال میں آپ اپنے چاہنے والوں، اپنے لورز کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ فرقہ وارانہ شدت پسندوں کے خلاف کیسا رویہ اپنائیں، اور اگر وہ ایسا ہی رویہ شدت پسند رکھتے ہیں تو اس طرح تو ملک فرقہ وارانہ فسادات کا شکار ہوگا؟ تو آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، اللہ کے فضل سے میں نے اپنے تمام چاہنے والوں کو اس بات کا پیغام دیا، اپنے دوست احباب کو، اپنے جماعتی ساتھیوں کارکنان کو، کہ ہمیں اس مسئلے کے اندر اس بات کو ببانگ دہل بیان کرنا چاہیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور اہل بیت ہمارے لیے یکساں قابل احترام ہیں، اور ہم کسی کے احترام کے اندر کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں. اس کے باوجود ساتھ کی ناطر کوئی سازش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عوام کی یکجہتی کے ساتھ، علماء کے اتحاد کے ساتھ اور بلاغ کے ساتھ یہ معاملات جو ہیں وہ کول ڈاؤن ہو جائیں گے اور اپنی سازش میں کامیاب نہیں ہوں گے. ابھی بھی ہمارے سامنے روپڑی خاندان کے جو ہیں بڑے بزرگ جو ہیں ہستیاں تشریف لائی ہیں. اس سے قبل میاں محمد جمیل صاحب تشریف لائے، اس سے قبل ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری تشریف لائے، پروفیسر ساجد میر صاحب نے، اسی طرح حافظ عبدالکریم صاحب نے، حافظ طارق محمود یزدانی صاحب نے، ڈاکٹر ذاکر الرحمان صدیقی صاحب نے، دیگر دوست احباب جو دیگر مکاتب فکر سے ہیں جن میں طاہر محمود اشرفی صاحب شامل ہیں، مولانا زاہد الراشدی صاحب شامل ہیں، مولانا محمد احمد الدیانوی صاحب شامل ہیں، اس طرح جماعت اسلامی کے دوست احباب انہوں نے اس پیار محبت کا اظہار کیا ہے. میں یہ بات سمجھتا ہوں ان کی یگانگت اور قوت کے بلبوتے کے پر انشاءاللہ ہمارا قائد آگے بڑھے گا اور ساتھی عناصر جو ہیں وہ اس مسئلے کا شرمندہ ہوں گے. آپ کے وقت کا سر بہت شکریہ. جزاک اللہ.